کہ کسی کے لیے رحمت بننے کے لیے، رحم کرنے کے لیے صرف زندہ ہونا بھی کافی نہیں ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر رحم کرنا ہے، جس کی مدد کرنی ہے، اس کے حالات سے بھی آگاہی ہو، اس کے بارے میں بھی پتہ ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی سوال ہی کرے، کئی لوگ تو سوال بھی نہیں کرتے۔ تو لازم ہے کہ جو رحم کرنا چاہتا ہے، جس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کے حالات سے آگاہ ہو۔ اس لیے ذہن میں رکھیے کہ حضور جب رحمت ہیں تو اللہ نے سب سے بڑھ کر علم اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضور سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا۔ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، جو کچھ نہیں آپ جانتے تھے، اللہ نے آپ کو اس کا علم عطا فرما دیا۔ اللہ کا آپ پر خصوصی فضل اور کرم ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر ہمارے درمیان کھڑے ہوئے فجر کے بعد، اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ اتنا طویل خطبہ ہوا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، جماعت ہوئی، نماز کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبہ شروع فرمایا۔ عصر کا وقت ہو گیا۔ اب عصر کے بعد عصر کی اذان، نماز، عصر کے بعد پھر اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، شام ہو گئی، اور آپ نے دنیا کے حالات کو، جنت اور دوزخ کو، حشر نشر کو، حساب و کتاب کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، گویا کہ ہم چشم تصور میں آخری جنتی کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے اور آخری جہنمی کو جہنم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عطا کردہ علم کی بنیاد پر علم کے دریا بہا رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو میرے بھائیوں، رحمت وہ ہو سکتا ہے، دوسرے پر رحم وہ کر سکتا ہے جو دوسرا مدد جس کی کرنی مقصود ہو اس کے حالات سے بھی آگاہ ہو۔ تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا کہ صرف وہ علم، وہ ظاہری چیزوں کو حسی علم نہیں تھا، وہ علم کہ جس کا تعلق حواس خمسہ کے ساتھ ہے، بلکہ وہ علم بھی عطا فرمایا کہ جو حواس خمسہ کی گرفت سے ماورا ہے۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا، محسوس کیا کہ پیچھے سے صف کے اندر کچھ انتشار اور حرکت ہوئی ہے، کوئی ترتیب کے اندر گڑبڑ کی ہے لوگوں نے، کچھ آوازیں آئی ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو، یہ نہ سمجھو کہ میرا رخ قبلہ کی طرف ہے تو بس میں ادھر ہی دیکھتا ہوں۔ واللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، خدا کی قسم نہ تمہارا رکوع مجھ سے مخفی ہے اور نہ تمہارا خشوع و خضوع مخفی ہے۔ انی لا اراکم من وراء ظہری، میں اپنی پشت کے سامنے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں۔ یہ دیکھنے سے اگلی بات، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ رکوع ظاہری حرکت کا نام ہے، لیکن خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع و خضوع یہ تو دل کے راز کی بات ہے بھائی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ اگر آپ کسی کے دل پر نظر ڈالیں تو آپ جان لیں کہ یہ نماز نفاق کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا ایمان کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کا اسلام پوشیدہ نہیں تھا. آپ نے مصلحتاً ایک موقع پر فرما بھی دیا کہ اگر میں چاہوں تو مسجد میں ایک ایک شخص کو کھڑا کر کے اہل ایمان کو اور منافقین کو الگ الگ کر دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا تھا وہ علم صرف حواس خمسہ پر مبنی نہیں تھا بلکہ اس سے بھی آگے. اللہ رب العزت نے آپ کو اگر آپ کسی کے دل پر نگاہ کریں تو گویا کہ اس کے راز سے واقف ہو جائے. یہ علم اس لیے کہ رحمت ہے نا, اور رحمت کون بن سکتا ہے؟ جو جس کو مدد کی ضرورت ہو اس کے حالات سے بھی واقف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ استغاثہ کریں گے تو کیا سارے لوگ سوال کریں گے؟ کئی لوگ تو ویسے ہی آگے کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کئی ایسی حدیثیں اور واقعات آپ کے ذہن میں آگے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص آیا اور اس کی شکل دیکھ کر, اس کے حالات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کی مدد کرو. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری جسم پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر بھی نگاہ رکھتے تھے. جو ان کے دل کے اندر ہوتا تھا اللہ کے عطا کردہ علم کے ساتھ اس کو بھی جانتے تھے. حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ آج میں حضور سے 2 سوال کروں. ایک تو یہ پوچھوں گا کہ اے اللہ کے نبی نیکی کیا ہے, اور دوسرا یہ سوال کروں گا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ گناہ کس چیز کا نام ہے. یہ مسند احمد کے اندر یہ روایت حدیث موجود ہے. سنن بہقی سنن دارمی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. کہتے میں یہ دل میں یہ بات سوچ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, مجلس جمی ہوئی تھی, تو اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ وابصہ تم کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ عرض کی ہاں اللہ کے رسول. فرمایا کہ تم سوال کرو گے یا میں بتا دوں کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا وابصہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ نیکی کیا ہے, یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ گناہ کیا ہے, تو سنو, نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹک پیدا کرے اور تو اس چیز کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں خبر ہو. کسی کے فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ اس کے صحیح ہونے کا فتویٰ دیں یا نہ دیں, اس کو غلط کہیں یا نہ کہیں, جب تیرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ لوگوں سے اس کو چھپا ہونا چاہیے, میرے دوستوں کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے, میری بیوی اور بچوں کو اس کے بارے میں اطلاع نہ ہو, تو سمجھ جانا کہ وہ گناہ ہے. یہ حدیث کا یہ پہلو بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے نیکی اور گناہ کی تعریف کے حوالے سے. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا نہیں آپ سے, بلکہ سوال سوچ کے آئے ہیں ایک صحابی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ یہ تیرا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے. بسوں کا سوال کرنے میں خاص طور پر علماء سے جب سوال, اہل علم سے سوال کیا جائے تو اس میں سوال بامعنی ہونا چاہیے اور محض تفنن طبع کے لیے, آزمائش کے لیے اور فضول سوالوں سے بچنا چاہیے. تو ایک اسی طرح مجلس جمی ہوئی تھی تو کچھ ایسے ہی سوالات لوگوں نے کر دیے, جس طرح آج کل بھی کئی لوگ دین کے بارے میں سوال نہیں کریں گے بلکہ کیا سوال کریں گے کہ جی حضرت بتائیے کہ اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا, کہ بھئی اگر آپ کو اس نام کا پتہ نہ چلا تو پتہ نہیں آپ کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ یہ بتائیے کہ جو نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کی منزلیں کتنی تھیں, کون کون سے جانور جو تھے وہ اس کشتی کے اندر ڈالے گئے, ان لوگوں کی تعداد کیا تھی جو کشتی میں سوار ہوئے,
کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کیا تھی، پھٹے کتنے کتنے تھے، کیل کیسے لگے ہوئے تھے، فضول بحث۔ اس طرح کی چیزوں کا کوئی تعلق ہمارے دین اور ایمان سے نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سوال کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ لوگ اس طرح کا سوال کریں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر پوری حدیث موجود ہے، کتاب العلم کے اندر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے عجیب و غریب سوال کیے تو اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا، لیکن جب لوگ باز نہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر فرمانے لگے کہ اگر یہ بات ہے تو سلونی اما شئتم، پھر جو تمہارا جی چاہتا ہے پوچھو، جو تمہارا جی چاہتا ہے پوچھو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ بتائیے کہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ آپ اندازہ کریں یہ سوال کتنا خوفناک سوال ہے۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ یہ سوال اس طرح کا کرنا بھی چاہیے کہ نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا سوال ہے کہ میں بتائیے میرا باپ کون ہے، خود باپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا حقیقتاً ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ میری اولاد ہے بھی کہ نہیں۔ اس سے اگر صحیح معنوں میں کوئی واقف ہوتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے یا اس بچے کی ماں، وہ واقف ہوتی ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ تو یہ سوال کر دیا میرا باپ کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آپ نے جواب دیا کہ ابو کا حذافہ، تیرا باپ اس کا نام حذافہ ہے۔ ایک دوسرا کھڑا ہو گیا، ومن ابی یا رسول اللہ، اور میرا باپ کون ہے اللہ کے رسول؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو کا سالم مولا شیبہ، تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ لیکن حضور کا چہرہ ایسے غضبناک ہے کہ یہ کس طرح کے سوال کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر موجود تھے۔ فَلَمَّا رَعَا عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ غضبناک ہیں اور ناپسند فرما رہے ہیں، اور پھر بھی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، تو فوراً عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نتوب الی اللہ، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اس طرح کے سوالوں سے۔ تو روک دیا، منع کر دیا، اس طرح کے سوال نہ کرو۔ لیکن جو میں یہاں سے استدلال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا اس کا لیول اور درجہ کس طرح کا تھا کہ لوگوں کے حسب و نسب کی حقیقت تک آپ آگاہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ایمان اور دلی کیفیت سے آگاہ تھے، اور یہ علم آپ کو کس نے دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے یہ علم آپ کو عطا فرمایا۔ تو وہ رحمت ہو سکتا ہے جو زندہ بھی ہو اور جس کی مدد کرنی ہے، جس پر رحم کرنا ہے، اس کے حالات سے واقف بھی ہو۔